अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम हुंदर। रात यहाँ तक पहुँचे थे, मौसम ख़राब हो गया था और यहाँ पे वज़ीर माउंटेन होटल में स्टे किया। ये हुंदर है मेन बाज़ार और यहाँ पे इनका ये ऊपर नंबर दिया गया, आप इनसे रब्ता करके यहाँ पे रह सकते हैं। साफ़ सुथरा माहौल है इनका। ये होटल का व्यू, और नाइट हमने इस कमरे में गुजारी। ये देखें, साफ सुथरे कमरे और साफ सुथरे वॉशरूम। जबरदस्त माहौल है यहाँ का। और ये सामने लॉन। So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich. मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं ताहिर भाई, जो कि वज़ीर माउंटेन के मैनेजर हैं। अगर आपने यहाँ पे रिहाइश रखनी हो या इस इलाके की कोई भी मालूमात चाहिए हो, ताहिर भाई का नंबर मैं वीडियो में दे दूंगा। आप आने से पहले इनसे रब्ता कर लें और ये आपको फुल गाइड करेंगे और यहाँ का जो भी मौसम होगा उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन नाज़रीन, लालकियान के मज़ार से आगे दरकोत की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे सारा सरसब्ज इलाका था और रोड भी ठीक थी, लेकिन बारिशों के बाद ये सामने वाला ग्लेशियर पिघला और सैलाब की सूरत में ये सारा रोड इसने तबाह कर दिया। अभी दोबारा फिर कंस्ट्रक्शन जारी है रोड की। इंशाल्लाह जल्दी ये रोड कंप्लीट कर लिया जाएगा। दरकोत यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नाज़रीन, दरकोत जाते हुए तकरीबन 6 किलोमीटर पीछे ये यहाँ पे एक वाटरफॉल है और वहाँ पे रिजॉर्ट भी है, फिश फार्म भी है वहाँ पे। ये यहाँ पे भी एक बोर्ड लगाया गया है फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से, और इस साइड पे आप जाएंगे तो आगे वाटरफॉल है। ये देखें, यहाँ से पुल क्रॉस करेंगे तो दूसरी साइड पे जो है वो रोड जाती है ट्राउट फिश और वाटरफॉल की तरफ। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, मकामी लोग कह रहे थे। ये है जी खूबसूरत पुल और इसके ऊपर से दरिया के नज़ारे देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए इस इलाके की कम है। नाज़रीन, यहीं पे ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, भाई बता रहे हैं यहाँ के मकामी कि ये गिलगित बल्तिस्तान का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा पहाड़ है और दूसरी साइड से आप देखेंगे तो इसकी चोटी जो है वो बर्फ से ढकी हुई है। इसके इस साइड में एक बड़ा झील है। अच्छा, इसके इस साइड में एक बड़ा झील है जिसका नाम खातर झील कहा जाता है। खातर झील? खातर झील सही हो गया, बड़ा झील है, बड़ी झील। हाँ। ठीक। और यहाँ जाते किस तरह है? ये उधर दरकुद जाके दरकुद से उस तरह ऊपर रास्ता है। सही हो गया। हाँ। ठीक है। हम अपने माल मशरूम को उस टाइम में ना जुलाई में, जून जुलाई में उधर ले जाते हैं, उधर से सितंबर अक्टूबर में उस झील के पास से लाते हैं वापस। सही हो गया। और ये जमीनें आपकी हैं सामने? ये जमीनें हमारी है। सही। इस एरिया का नाम नौफली है।
صحیح ہو گیا. نوخلی ہے. ہاں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے یہ دیکھیں. اور یہاں میں ہمارے لیے یہ ایک بڑا بجلی گھر بن رہا ہے. صحیح جو مطلب وہ پائپ بڑے جو پڑے ہیں. ہاں پڑے ہیں. ناظرین یہ ہے بجلی گھر. یہ دیکھیں یہ پائپ جو ہے یہ پانی کی سپلائی کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ پیچھے ڈیم بنایا گیا اور یہاں پائپ ڈال کے فلو کے ذریعے ٹربائنیں جو ہیں وہ سیٹ کی جائیں گی. یہ دیکھیں گھروں میں اس طرح باغیچے بنائے جاتے ہیں اور اسے پیٹھا کدو ہماری زبان میں کہتے ہیں. یہ لگا ہوا ہے. ہماری زبان میں اس کو پیٹھا بولتے ہیں. اور جب یہاں سے روڈ سے جا رہے تھے ہمیں لگا کہ شاید یہ چھت پہ انہوں نے کوئی سسٹم لگا رکھا ہے. تو بڑے ناظرین روڈ کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے. 10 کلومیٹر سفر طے کر کے آ چکے ہیں لیکن روڈ اسی طرح کا ہی ہے. اور یہاں سے درکوت گاؤں کی جو آبادی ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. پیچھے کوئی بھی آبادی نہیں نظر آئی ہمیں. یہاں یہ پتہ نہیں کیا چیز بنی ہوئی ہے باہر سے چادر وغیرہ لگا کے. شاید کوئی غلے کا سسٹم بنایا گیا. یہاں پودے لگے ہوئے ہیں. یہ سامنے کھیت ہے اور وہ سامنے گلیشیئر والا پہاڑ. ابھی آگے چلتے ہیں اور گاؤں کا وزٹ کرتے ہیں. فائنلی ناظرین درکوت گاؤں پہنچ چکے ہیں. یہاں بلندی ہے 8,878 فٹ اور پہلے مین روڈ یہیں پہ ہوا کرتا تھا کیونکہ روڈ کے کنارے ہی بورڈ لگا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. لیکن سیلاب کی وجہ سے یہ سارا علاقہ تباہ ہو گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا. ابھی آگے گاؤں کی طرف چلتے ہیں اور وہاں کی بھی سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. وہاں بھی کوئی تباہی ہوئی ہے یا وہاں پہ بچت ہو گئی ہے, لیکن یہاں کے حالات بہت ہی خراب ہیں. یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تعمیر کی جا رہی ہے اور بند کو مضبوط کرنے کے لیے. تو گاؤں کے مڈ میں کھڑا ہوں اور یہاں مقامی بندوں سے بات کی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری یہ جگہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری یہ یہاں پہ فصل ہوا کرتی تھی مکئی کی, گندم کی, لیکن سیلاب کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنا رقبہ یہاں پہ تباہ ہو گیا. بہت نقصان ہوا ان لوگوں کا. ابھی یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ بہت ہی خوبصورت میدان ہے. ابھی آگے چلتے ہیں اور وہاں جا کے بھی آپ کے ساتھ نظارے شیئر کرتے ہیں. اور وہ سامنے آپ کو گلیشیئر نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ درکوت جھیل ہے جسے گلیشیئر جھیل بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں بھی جائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہاں کے نظارے. ناظرین یہ درکوت گاؤں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. درکوت کی جو مین آبادی ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے اور کچھ آبادی یہاں سامنے وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں بھی موجود ہے. یہاں زیادہ تر جو مکان ہیں وہ پتھر سے بنے ہوئے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے شاید یہ نقصان ہوا ہے. یہ جو ایسے پتھر گرے پڑے ہیں. باقی مزید آگے چلتے ہیں گاؤں میں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے یا ویسے یہاں پہ کوئی گھر تعمیر. ناظرین یہ بابا جی کا ایک گھر ہے اور بارش کی وجہ سے یہ سارا تباہ ہو گیا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے توڑی وغیرہ اور یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے. یہ وینٹیلیشن کے لیے. یہ ادھر بھی ان کے گھر تھے. یہ انہوں نے نلکا لگایا ہوا تھا. یہ بھی تباہ ہو گیا بارش کی وجہ سے. یہ بھی سارا کچھ تباہ ہو گیا. یہ دیکھیں بھی رہتے تھے اور یہ سامنے کھڑے ہیں. بابا جی کہہ رہے تھے کہ حکومت والے یہاں پہ آتے ہیں ویڈیو وغیرہ بنا کے تھوڑے بہت پیسے دیے اور پھر چلے جاتے ہیں. دیکھیں ان غریبوں کا کیا حال ہوا ہے. سیلاب کے بعد کی تباہی دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. اور یہاں بھی ایک گھر تھا یہ بھی سارا مسمار ہو چکا ہے. جگہ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ نقصانات دیکھ کے نا بہت دکھ ہوتا ہے.
नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरकूत विलेज में, जो कि पाकिस्तान का आखिरी गांव है, जिससे आगे ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरी साइड पे चीन की सरहद मिलती है। और इसे यहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत झील है जिसे दरकूत झील का नाम दिया गया है और उसे ग्लेशियर लेक के नाम से पुकारा जाता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है और इसके दरमियान में वो झील वाक़या है। आप देखें यहाँ की माशाल्लाह खूबसूरती, घोड़े घास चर रहे हैं, सरसब्ज़ मैदान है और अभी ख़िज़ां का मौसम है तो ये हरियाली इस तरह यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मैदान नज़र आएगा। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ, पानी बह रहा है, ये पीपल का दरख्त और ये देखें घोड़े घास खा रहे हैं यहाँ पे। ये सामने है ग्लेशियर और यहाँ पे नर्सरी बनाई गई है पौधों की, जो इन्होंने आगे फिर बढ़ाने हैं अपने पौधे। बहुत ही खूबसूरत वैली है, ख़िज़ां के रंग बिखरे हुए हैं हर तरफ। यहाँ पे गधे जो है ना वो भी ऐसे हैं कि इनके ऊपर बाल देखिए किस तरह है, पाँव पे भी इतने इतने बड़े बाल हैं। यहाँ पे जो भी ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पढ़ के जा रहे हैं। डरो ना डरो, हम इधर घूमने आए हैं। आपका घर किधर है? नाज़रीन बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ख़िज़ां का सीज़न है। और ये है हमारी बाइक CD70 जिस पे हमने मुल्तान से यहाँ तक सफ़र किया। इस रास्ते के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि यासीन वैली से तकरीबन दरकूत आने तक सिर्फ 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है, वो भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जिस तरह आप ये मेरे पीछे सड़क देख रहे हैं, इस तरह की सड़क है वो सारी। बाकी आप इजीली आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पे आना हो और बाइक पे आना हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये हैं इस गांव के नज़ारे और ये इस गांव की मेन सड़क जो आगे जाती है। अभी आगे चलते हैं और जाके आपके साथ खूबसूरती शेयर करेंगे। ये है दरकूत गांव का मेन लकड़ी का पुल, जिसके नीचे से ये नाला बह रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे। लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह धोनी हो तो यहाँ पे ले आते हैं, और अगर रेत भी निकालनी हो, जैसे ये भाई जा रहे हैं तो ये यहाँ से रेत निकालते हैं। काफ़ी पुराना ये पुल है और ये नीचे नाले के नज़ारे। अभी कुछ रावलपिंडी से दोस्त आए हुए थे, जिस गेस्ट हाउस में हमने रात स्टे किया था वहीं पे इन्होंने स्टे किया। अभी ये यहाँ पे कुछ चीज़ें तैयार कर रहे हैं, चाय और कुछ और चीज़ें। बाकी यहाँ के आप मनाजिर देखें। अभी जा रहे हैं झील की तरफ और वहाँ की खूबसूरती आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन ये है दरकूत गांव का लास्ट पॉइंट और इससे आगे सिर्फ 2-3 घर हैं। ये यहाँ का प्ले ग्राउंड समझ लें या ग्राउंड समझ लें। अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं और झील की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें
اور یہاں سے آگے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے جھیل کا. آپ آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ کو صرف 15 منٹ لگیں گے اور آپ جھیل پہ پہنچ جائیں گے. ناظرین راستے میں جاتے ہوئے یہ بھی گلیشیئر کا پانی ہے اور نالے کی صورت اختیار کر کے ادھر جا رہا ہے اور لوگ اپنے کھیتوں کو بھی پانی اسی سے ہی دیتے ہیں. یہ راستے پہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی ہے خوبصورت, یہاں سے لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. اور یہ ایک کھلا وسیع میدان ہے جس میں سرسبز گھاس لگی ہوئی ہے. اور ادھر سے آگے جاتے ہیں جھیل کی طرف. ناظرین روڈ کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے, سارے پتھر ہی ہیں, چھوٹا سا راستہ ہے اور ساتھ یہ خوبصورت کھیت. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویوز ہیں یہاں کے. یہ ہے راستہ, اس طرح کے آپ کو کھنڈرات ملیں گے یہاں پہ جھیل جاتے ہوئے. اور یہاں اگر آپ جھیل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مختلف گاڑیوں کی آپ کو پٹیاں نظر آئیں گی, جیسے یہ سامنے نظر آ رہی ہے. اس کو فالو کرتے کرتے وہ سامنے جہاں ٹیلے ہیں وہاں تک آپ اپنی بائک لے جا سکتے ہیں. ناظرین گاؤں کراس کرنے کے بعد ٹوٹلی آف روڈ ٹریک ہے. میں بڑی مشکل سے بائک یہاں پہ لے کے آیا ہوں اور ابھی یہاں سے آگے جو ہے راستہ بالکل خراب ہے. بائک یہاں پارک کریں گے اور آگے چلتے ہیں جھیل پہ. یہاں سے پیدل تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اور آپ آگے جھیل پہ پہنچ جائیں گے. یہاں کا آپ لینڈسکیپ چیک کریں, ماشاءاللہ نیچے خوبصورت گاؤں اور اس سے آگے ٹوٹلی خشک پہاڑ اور یہ آگے بہت بڑے بڑے گلیشیئرز. وہ ادھر سامنے ہے جھیل. ابھی یہاں سے پیدل ٹریکنگ سٹارٹ کر رہی ہے. یہاں پہ سامنے پانی کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے کیونکہ گلیشیئر سے پگھل پگھل کے پانی نیچے آ رہا ہے. یہ دیکھیں جی یہاں کے مقامی لوگ, یہ ادھر اوپر بہت دور ان کا مال مویشی ہے اور یہ دوربین لگا کے دیکھتے ہیں. دیکھو اوپر دیکھو مال مویشی اوپر ہے. اس سائڈ پہ تاجکستان ہے. جی جی صحیح صحیح. آپ پیدل چلے جاتے ہیں بروگل؟ ہاں چلے جاتے, 4-5 گھنٹہ کا راستہ ہے. تو آپ پھر جب بارش ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ کس وہاں نہیں مطلب جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہاں بارش ہوگی پھر کیا کریں گے آپ؟ بارش پہ ہم نہیں جاتے. ان کو موسم کا پتہ ہوتا ہے نا کہ موسم صحیح ہے. موسم صحیح موسم ہوا, اگر بارش بھی ہوا تو بعض لوگ آتے جاتے. صحیح, اس لیے بنایا ہوتا ہے. یہ ہم پہاڑ پہ جانے سے یہ ہمیں سہارا دیتے ہیں. اچھا. ہاں. ناظرین ابھی کچھ بکروال ملے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے تھے. ادھر سامنے پہاڑ کی چوٹی پہ ان کی بکریاں ہیں, تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ 1000 بکری ہے ان کی. اور 2 بندے اوپر گئے ہوئے ہیں, 3 بندے نیچے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہاں سے دوربین کے ذریعے ان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے. بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ چیتا اور کبھی کبھی ریچھ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ خشک پہاڑ کے اوپر نہیں ہوتا, وہ آگے برف میں ہوتے ہیں. ناظرین یہ جھیل کا پانی آ رہا ہے اور یہ سامنے جو آپ کو گلیشیئر نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جھیل ہے. ابھی بس 1 منٹ بعد آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے درکوٹ مطلب گلیشیئر جھیل کے خوبصورت نظارے. فائنلی ناظرین اس کے بعد ہوگا جھیل کا نظارہ. یہ دیکھیں
یہ ہے جی گلیشیئر جھیل. یہ دیکھیں ناظرین، سیزن میں یہ جھیل وہ اوپر جہاں آپ گھاس دیکھ رہے ہیں وہاں تک ہوتی ہے. ابھی کیونکہ سیزن اینڈ ہو گیا اور یہ دیکھیں اوپر چوٹیوں پہ برف باری سٹارٹ ہے. یہ سامنے دیکھیں تازہ تازہ سنو فال. تو یہ جھیل بھی فل جم جاتی ہے. یہ سامنے بہت بڑا گلیشیئر، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. یہ جو آپ سامنے گلیشیئر دیکھ رہے ہیں یہ سالوں سال سے اسی طرح ہی ہے، کیونکہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یہ پھر بڑا ہو کے وہ آپ اوپر کناریاں دیکھ رہے ہیں مٹی کی، وہاں تک اس کا سائز ہو جاتا ہے. اور گرمیوں میں یہ پگھل کے جس حالت میں یہ اب موجود ہے اس میں آ جاتا ہے. اور ایک گلیشیئر ادھر ہے وہ بھی اسی طرح، کیونکہ سنو فال سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ پگھلتا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس جھیل کو گلیشیئر جھیل کا نام دیا گیا. فائنلی ناظرین، یہ تھی گلیشیئر جھیل یا دوسرا نام اس کا درکوت جھیل. اور یہ یہاں سے آگے چترال، اس سائڈ پہ بروول تاجکستان، اور اس سائڈ پہ خنجراب پاس چائنا. 3 ملک یعنی پاکستان کی لائن، افغانستان کی اور چائنا کی، وہ اس جگہ سے پیچھے سے ملتے ہیں. اور یہ خوبصورت نظارے اس جھیل کے. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بھی کر دیں. اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.